زبردستی. اب آئیے واقعے کے اوپر. سارے علماء ملاقات کے لیے آئے لیکن سید مہدی نہیں آئے. تو اب ظاہر سی بات ہے انہیں بھی خبر تھی, جانتے تھے کہ نجف کے سرزمین پہ اتنا بڑا عالم دین موجود ہے, سب ملاقات کے لیے آئے لیکن وہ نہیں آئے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم سید سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں گے. شاگردوں نے کہا قبلہ آپ شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں, کہا آپ تو خود ہی اتنی بڑی ہستی ہیں, آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیے گا. فرمایا نہیں, ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلیے. یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے جہاں درس چل رہا تھا سید مہدی بحرالعلوم کا. یہ درس میں بیٹھ گئے شاگردوں میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی آ کے بیٹھ گئی تو ایک چہل پہل ہو گئی, سب لوگ کہنے لگے کون آ گیا, اٹھو بیٹھو, ساری چیزیں ہونے لگی. لیکن سید مہدی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا, کوئی اثر نہیں پڑا. اور انہوں نے بالکل یوں کہہ لیا جائے کہ نظر انداز کر دیا, دھیان ہی نہیں دیا ان کی طرف. درس دیا, واپس چلے گئے. شاگردوں نے کہا قبلہ آپ نے کہا تھا ملاقات کرنے کو, زبردستی توہین کروا لیا آپ نے. دیکھیے انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں کی, جبکہ ان کو آپ سے ملنے آنا چاہیے تھا, آپ کی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بہت عظیم ہستی ہے, ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہوں گے, ملاقات نہیں کر پائی ہوگی. واپس چلے گئے. پھر ایک دن 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چند دن بچے, مجھے واپس جانا ہے, میں چل کے سید سے ملاقات کر لوں. پھر یہ ملاقات کرنے کے لیے آئے اور وہی ماجرا ہوا. انہوں نے بالکل جسے کہہ لیجیے نظر انداز کر دیا, دھیان ہی نہیں دیا اور چلے گئے. جب 2 دن یہ ہو گیا تب ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا, یہ تمام تر زیارتوں پہ چلے گئے, کاظمین چلے گئے, سامرہ چلے گئے, اور ساری زیارتیں مکمل کر کے جب واپسی کے لیے نجف میں آئے, اور اب یہاں سے واپسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اب آخری دن ہے, کم سے کم آخری بار میں ملاقات کر لوں. شاگردوں نے کہا قبلہ بس کریے, مطلب بہت ہو گیا, اب مسلسل آپ چلے جا رہے ہیں, آپ کی توہین ہو رہی ہے, وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, وہ آپ کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب جو جملہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جیسے ہی جناب ملا احمد نراقی نکلے اپنے شاگردوں کے ساتھ, ان کو خبر ہو گئی, اور اب انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ توجہ نہیں دی, نظر انداز کیا, بلکہ تمام شاگردوں کو چھوڑ کر, درس کو چھوڑ کر, گھر کے باہر گلی میں آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے ننگے پاؤں. ننگے پاؤں. ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ماجرا کیا ہے, تو بس اب نتیجہ لے جائے گی اور پہچانیے. میں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کتاب کس علم پہ لکھی تھی؟ علم اخلاق پہ. اخلاق پہ غور کیجیے گا. اب بات چیت شروع ہوئی, ملاقات شروع ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد سید مہدی نے کہا کہ آپ قبلہ یہ نہیں پوچھیے گا کہ 2 دن آپ 3 دن مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور میں نے آپ پہ بالکل توجہ ہی نہیں دی, میں نے آپ کا استقبال بھی نہیں کیا, میں نے آپ سے ملاقات بھی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, میں اسے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا, آپ ضرور مصروف رہے ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, آپ کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا, کیا وجہ رہی ہوگی؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا جس نے کتاب لکھی ہے علم اخلاق پہ, اخلاق اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا